وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے سلسلے میں ہے کہ نماز میں امام بھول جائے آیت یا آیت کا کوئی حصہ تو لقمہ دینے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں تو تم لوگوں کی طرح ہی انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے تم لوگ یاد دلاؤ۔ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، دیکھا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ کن سے مروی ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ یہ فقیہ ہیں، فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ سے مروی ہے۔ صحیح البخاری 401، صحیح مسلم 572۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي اصلیت معنا قال نعم قال فما منعك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی تو آپ کی قرات میں شبہ ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ابی نے کہا کہ ہاں۔ قال فما منعک، لقمہ دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ لقمہ دینے سے کس چیز نے روکا؟ یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے اور سنن ابو داؤد کی 907 نمبر کی روایت ہے، اور یہ ابو داؤد ہی کے الفاظ ہیں۔ ابن حبان 2242، طبرانی 13216۔ دیکھا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ آج جو لوگ ناراض ہوتے ہیں لقمہ دینے کی وجہ سے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب میں بھول جاؤں فذکرونی، تو مجھے یاد دلایا کرو، یاد دلایا کرو۔ اسی طرح سے حنفیہ کا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، الامام ربما يخطئ او ينسى في اثناء القراءة في صلاته فعلى المأموم الحافظ ان يذكره بما نسي، جب امام بھول جائے یا غلط پڑھ دے قراءت کے دوران نماز میں تو مقتدی پر لازم ہے جو یاد رکھتا ہو کہ امام جو بھول گیا اس کو یاد دلا دے، وَيُصَحِّحَ لَهُ مَا أَخْطَأَ فِيهِ، اور اس آیت کو درست کر دے جس آیت میں امام نے غلطی کی ہے۔ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ علماء احناف کہتے ہیں، اذا توقف الامام فی القراءة او تردد فیہا، امام جب قراءت میں رک جائے یا امام کو شک و شبہ ہو جائے، تردد ہو جائے، قبل ان ينتقل الى آیت اخرى، ایک آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، جاز للماموم ان يفتح علیہ ای یردہ للصواب، مقتدی کے لیے جائز ہے کہ امام کو لقمہ دے دے اور درست آیت بتا دے۔ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581۔ دیکھا احناف کے ہاں بھی یہ مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ اسی طرح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فترک آیتن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آیت بھول گئے. فقال له رجل یا رسول اللہ آیت کذا وکذا، اللہ کے رسول آپ نے فلاں آیت کے بعد فلاں آیت نہیں پڑھی ہے. قال فہلا اذکرتنیھا، تم نے مجھ کو یاد کیوں نہیں دلایا، تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ ابو داؤد میں 907 نمبر کی روایت ہے. عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں 16692 پر ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ اگر امام کوئی آیت بھول جائے یا ایک آیت کا کوئی ٹکڑا بھول جائے جس سے معنی غلط ہو رہا ہو، تو بہرحال مقتدی میں سے جو حافظ ہے اس آیت کو اچھی طرح سے ازبر کیے ہوا ہے، اسے چاہیے کہ امام کو آگاہ کر دے اور بتا دے، اور جیسے ہی امام رک جاتا ہے ویسے مقتدی لوگ لقمہ دے دیتے ہیں. آپ حرم میں بھی دیکھتے ہیں، دیگر مساجد میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض ائمہ کو دیکھا جاتا ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، نمونے اور قدوے کو اپنانا چاہیے. بس اللہ رب العالمین ہی وسعت نظر پیدا کرنے کی توفیق دینے والا ہے.